بڑا شکر و احسان اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قید میں جمع فرمایا. ہم اس پہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ سب سے شیخہ ہے دوستوں کی جماعت والوں کی جزوی کی ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی مدار کروں اور ہم ساتھ میرے بھائیوں کے یہ ماشاءاللہ جو دوست آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے یہ دینی ماحول سے پیدا ہوتا ہے. ایک مدرسے کا پڑھا ہوا ہے ساتھ دنیا میں پڑھا ہوا ہے. ایسے صاحب جو ہیں بالکل خالص دنیا میں بڑے ہوئے یہ اس ماحول سے آگے چڑھا. انہوں نے جدوجہد کی محنت کی ماشاءاللہ اس صورت میں آپ کے سامنے میں پیش ہو. ہم نے اس ماحول پر آگے لے کر چلنا ہے انشاءاللہ. اس میں ہزاروں لوگ پیدا ہوتے ہیں. جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا تھا حضرت شیخ قائدار دارالعلوم اسلام کا مطالعہ پڑھا تھا کہ ہر داستان کا آغاز جدوجہد سے ہوتا ہے. جدوجہد جب اپنے جوبن پہ آتی ہے تو داستان بنتا ہے. جب اس کو علم ملتا ہے تو وہی جدوجہد جو زیرو سے شروع ہوئی ہوتی ہے نا وہ داستان میں ڈلتا ہے. فرمایا کہ گزرے ہوئے دور کی داستانوں سے دل نہ بیٹھا. گزرے ہوئے دور کی داستانوں سے دل نہ بہلا. ملت کی داستان نو کا آغاز کر. ملت کی داستان نو کا آغاز کر جو پچھلی کسی بھی گزری ہوئی داستان سے کم نہ. جو پچھلی کسی بھی گزری ہوئی داستان سے کم نہ. فرمایا کہ تیرے پاس نمونوں کے انبار لگے پڑے. صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، شجاعت کا. کسی ایک کو اپنا رہنما بنانا یعنی کسی ایک کے کردار کو اپنی زندگی کے اندر گزارنا. تو ماشاءاللہ ہم نے امت کے نوجوانوں کو سوچ سے لبریز کرنا ہے انشاءاللہ. ماحول دے کر ان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا رنگ چڑھانا ہے. اللہ کا رنگ ہے ان پہ اور اپنی ذات کو بھی اس سے رنگ کرنے کی کوشش کریں. لوگ پیدا ہوں گے بڑے بڑے پیدا ہوں گے لیکن ہمارا کام جو ہے نا ہمیں حکم ہے کہ ہم نے پوری رمایا کرنا ہے. اس آگ کو اس شمع کو بجھنے نہیں دینا. یہ جو محنت ہم نے شروع کی نا یہ پوری دنیا میں ہے. اس طرح دیکھے نا کہ سرکار قائدار دارالعلوم اسلام کے فیضان کو کسی ملک میں آتے ہیں اتنی تعداد ملے گی آپ کو. اور بڑے مزے کی بات ہے ایک کلچر ڈیولپ ہوا تھا چندے کا، زکوٰۃ کا، عشر کا، فطرانے کا، کھانا کا. بھی لوگ انجین کے کسی شاید سے نظر آتے ہیں اور ہر بندے کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح پختہ ہو چکی تھی کہ انہی پہ ہی کہیں کا کام کیا جا سکتا ہے. جس کی وجہ سے جو خوددار لوگ تھے نا اس ماحول سے دور تھے. وہ کیسے کام کریں گے؟ ہر کسی کو مانگنا نہیں آتا نہ ہر کوئی مانگ سکتا. پاکستان میں برصغیر میں ہندوستان میں شہری میں ماحول ایسا جس میں آ کر آزادی کے ساتھ ہمارا خوددار کالج یونیورسٹی کا نوجوان جو ہے وہ کام کر سکتا ہے. فقدان ہے اس میں. الحمدللہ قائدار دارالعلوم نے
امت مسلمان کے نوجوانوں کو یہ ماحول ہے جو اقبال کو صبر دے کر گئے تھے نا کہ نگاہ قرآن سخن دل بار جام پر سو یہیں ہے رکھتے سفر میرے کاروان کے یہ تصور تو تھا لیکن وجود نہیں ملا وجود اسے سہتے داخلے سامنے اور جان پر کھیل کر دیا یوں نہیں دیا جس نے کرنا دیا جان پر کھیل کر دیا انسانوں کی ضرورتیں جو ہے نا جو یکساں ہے سارے انسانوں کی ضرورت ہے ہر کسی کا ذکر کرتا ہے کہ میں مال اکٹھا کروں میں زیادہ مال جمع کروں آپ نے فرمایا یہ جماعت اللہ کے فقیروں کی جماعت ہے اس کا کوئی کول نہیں ہے کھلے اس کا کوئی راز نہیں جو یہ سامنے ہے سب کے سامنے ہو فرمایا فرمایا کھا کھلا بچا کر مات رات کر کے روزی کر یہ تو کام ہے بڑے اونچے لیکن یہ تو ہے نا کہ آپ اپنی دنیا کو کچھ کلوز کر کے اللہ کے دین اسلام پہ محنت تو کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم سب کو مل کر چلنا ہوگا اور سب سے قیمتی چیز جو ہے نا وہ ہے ٹائم وقت بات یاد رکھنا کہ انفرادی اصلاح اور تربیت کے بغیر اگر قوموں میں انقلاب آ بھی جائے گا تو کوئی مانی کیس کبھی نہیں آ سکتا کیونکہ بنانا تو بادشاہ انہوں نے فرض سے بادشاہ بنایا فرض سے بادشاہ بنے گا تو جب ان کی تربیت نہیں ہوئی تو معاشرہ کیسے ڈیولپ ہوگا مان ہی نہیں سکتا اس کی عمدہ مثال یوں لے لیں کہ پاکستان بنا ملی جذبے کے تحت لوگوں نے جدوجہد کی جانیں بھی دی مال بھی دیا وطن بھی چھوڑا زمینیں بھی قربان کی گھر بھی قربان کیے اولادیں بھی اللہ کے راستے میں پاکستان پہ قربان کر دی جو ہی پاکستان بنا ہر کوئی دنیا کے حسرت کے لیے لگ گیا صبح شام نہ جائز دیکھی نہ نجائز دیکھی کوئی فائدہ ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا امت بھی ٹوٹ گئی آل ادھر رہ گیا ادھر رہ گیا ادھر رہ گیا ادھر سے بھی ٹوٹ گیا ادھر سے بھی ٹوٹ گیا اندروں میں تقسیم ہو گیا فائدہ کوئی نہیں ہوگا فائدہ ہمیشہ انفرادی تربیت سے ہوتا ہے تو اسلام نے اسی لیے جو انقلاب کا پہلا درس دیا نا وہ انسان کیا کیا خود کو تبدیل کر توبہ سے شروع کر سچی توبہ تو نصوح والی مثال ایسی توبہ جیسے مثال ہے نا کہ دودھ کا تھنوں میں جانا واپس ممکن ہے نا ایسی توبہ کر تو جب ہر انسان اپنی ذات سے شروع کرے گا نا خود کو تبدیل کرے گا معاشرہ خود ٹھیک ہو جائے گا اس لیے اسلام کی پہلی تربیت جو ہے جو انسان کے لیے وہ اپنی ذات کے لیے تبلیغ بھی کہاں سے شروع ہوئی اپنی ذات سے کہ میں کیسے چینج ہوں میں کیسے ٹھیک ہوں مجھ میں کیسے تبدیلی آ گیا میں کیسے اسلام کی تعلیمات پہ چلنے والا بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار امتی بن گیا میری وجہ سے اسلام کے امتی نہ ہو میری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پہ آ جائے کہ یہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا ہے دیکھیں نا مسلمانوں کا معاشرہ ہے جب کوئی غیر مسلم اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوگا یقیناً یہ سچائی ہے ساری جب دل کے ساتھ مطالعہ کرے گا تو متاثر ہوگا پھر وہ موازنہ کرے گا معاشرے ہمارا اور ان کا وہ دیکھے گا درد دل جب کہاں پہ زیادہ ہے انصاف کہاں پہ زیادہ ہے جو لوگ وہ برداشت کہاں پہ زیادہ ہے ہمدردیاں کہاں پہ زیادہ ہے معاشرے انہی چیزوں پہ قرآن چڑھتے ہیں تو اخلاقی ترقی کہاں پہ زیادہ ہے
جب وہ موازنہ کرے گا تو وہ اپنے معاشرے کو ہمارے معاشرے سے بہتر پائے گا. انسانی اصولوں میں فرق ہے. تو میں وہ یقیناً کلمہ پڑھ کر مسلمانی ہو وہ واپس آئے گا اور ہم سب کو مجرم بنا دیں گے. ہم سارے ملت اسلامیہ کے مجرم ٹھہرے اس وقت جب ایک نوجوان نے اسلام کا مطالعہ کیا، وہ متاثر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کا ایک تیرانہ جیسا کیا ماحول کا. میں ذرا چیک تو کروں ہماری قوم ٹھیک ہے یا یہ قوم ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارا معاشرہ اس نے غلط پایا، اس پہ انصاف نہ ملا، اس کو چیزیں ٹھیک نہ ملی، اس کو اخلاقی تقاضے اس کے پورے نہ ہوئے. جب اس نے اپنے معاشرے کو دیکھا تو وہ ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک کر رہی تھی، اب وہ مسلمان نہیں ہوا، اس کا دین. ہاں ہو سکتا ہے ان کا دین ٹھیک ہو، لیکن اگر ان کا دین ٹھیک ہوتا ہے تو یہ لوگ بھی ٹھیک ہوتے. میں مسلمان ہوں تو ہم سب مجرم ٹھہرے اس انسان سے. ہم نے ظلم کیا اس پر، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اسلامیہ میں آنے سے اسے روکا. ہمارے کردار نے، ہمارے اجتماعی معاشرے نے، ہماری اجتماعی سوچ نے، ہماری اجتماعی جدوجہد نے، ہمارے بازاروں نے، ہماری عدالتوں نے، ہماری دکانوں نے انہیں اسلام لانے سے روکا. مجرم کتنے بڑے ہیں سارے کے ساتھ، کیونکہ ہمارا حصہ ہے اس کو بگاڑنے اور بنانے حصہ ہے. تو اس لیے یہ جو جماعتیں چاہیے اور خانقاہیں چاہیے نا، یہ فرد کی اصلاح کرتی ہیں، فرد کی اصلاح کرتی ہیں. فرد سے افراد سے معاشرہ بنتا ہے نا، تو گویا انہوں نے معاشرے کی اصلاح شروع کر دی. ہر یونیورسٹی، ہر ادارہ قابلیت دینے کے پیسے دیتا ہے، کہتا ہے پیسے دو ہم آپ کے ساتھ، ہمیں آپ کا داخلہ دیتے ہیں. انسان کو قابلیت دے کے پیسے دیتا ہے، وہ کسی کالج میں داخل ہونے جاتا ہے، حتیٰ کہ دوائیوں میں بھی پیسے دیے جاتے ہیں، آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے پیسے دو. لیکن وہاں یہ خانقاہیں ہیں، یہ دینی جماعتیں ہیں جو انسان کو فری میں منتیں کر کے، اپنا پیسہ اس پہ خرچ کر کے، اپنا وقت اس پہ خرچ کر کے لے کر آتی ہیں اور ان کو اخلاق سکھاتی ہیں، ان کی تربیت کرتی ہیں، ان کو دین سکھاتی ہیں اور ان کو دوسرے لفظوں میں انسان بناتی ہیں. انسان بناتی ہیں. اس لیے یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو بھائی ہیں میرے حافظ محمد راشد صاحب کے درس نظامی بھی ہیں اور ماشاءاللہ دو چار علماء بھی ہیں اور آپ سے قرآن بہت اچھے ہیں، دعوت آپ کے سنی. یہ دو عالم نے میرے سب سے زیادہ جو میرے ساتھ رہنے کا موقع ملا، میں اس شخص سے میں نے اسے مدرسے نظامی کے لیے بھیجا تھا. اس کو یہ بھائی شہباز صاحب بیٹھے ہیں، اس کو دونوں کو بہت سارے وقت تھے ماشاءاللہ تیار کر کے ایک ساتھ کر کے میں نے بھیجا. اس وقت میں نیا نیا جذبے کے ساتھ تبلیغ میں آیا تھا، تو حضرت صاحب کی رہے جو بہن بھائی تھے. آج ماشاءاللہ یہ مجھے کیا یہ آگے قوم ہونا ہر کسی کا بندہ ٹی وی دیکھتا یہ ہے، یہ ان سے اسی لیے یہ لوگ قدردان ہیں نا، جب اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں اور اپنے حال کو دیکھتے ہیں، ورنہ یہ لوگ کسی کی تعریف کرنے والے ہیں. یہ سکھا نہیں کہ مولوی کسی کی تعریف نہیں کرتے، پھر ہم جیسے ہیں پڑھ سارا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے جیسے سادہ بندے کی کیسے تعریف کرے گا؟ یہ ضمیر ان کو کہتا ہے کہ ان کی تعریف کرو. کیوں؟ انہوں نے یہ ساری چیزیں فری میں لی ہوتی ہیں. تو بھائی ہم سب سے ریکویسٹ ہے آپ قائم کیا کریں اور نبی مکرم ہادی برحق رحمت عالم نور مجسم طه یاسین مزمل مدثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت اسلامیہ کو کرو تعظیم دینے کے لیے ٹائم دیا. اس کے علاوہ ہمیں کوئی غلط رائے نہیں ہے. ہم کیا ہمیں کون سی کسی کا صلاح دیتے ہیں؟
یہ بیچارے دور کرتے تھے اور یہ جو نوجوان ہے نا ماشاءاللہ یہ مرکز میں بالخصوص شہر شریف صاحب اور محمد بھٹا صاحب یہ شانشین ستارے ہیں. یہ جو جذبہ مستی میں ملی ہے نا دیر رات نہ صبح کا پتا نہ شام کا پتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے ہے. جس کو وہ اپنے لیے چن لیتے ہیں نا اس کی دو چیزیں دو نشانیاں ہوتی ہیں اور سے سننا یا تو وہ کوئی کام کر نہیں سکتا یا وہ کسی کام کا رہتا ہے جسے وہ اپنے لیے مقبول فرما لیتے ہیں. ان میں دو صفتیں ہوتی ہیں یا کوئی وہ اور کام کر نہیں سکتا اس کے علاوہ یا وہ کسی اور کام کا رہتا نہیں کرے گا تو یہی کرے گا جیسے مرضی زور لگا لے گھوم گام کر کے یہی کرے گا. لوگ کہتے ہیں یار صبح نکلے 2000 کی دیہڑی کمائی 3000 یہ 2000 3000 4000 5000 خرچ کر کے واپس آتے ہیں. سچی بات ہے سچ کیا ہے یہ بیچارے محنت کرتے ہیں صبح شام مجالس سے کرواتے ہیں لوگ کے پاس جاتے ہیں دعوت دیتے ہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں پھر ان پہ خرچ بھی کرتے ہیں اکرام بھی کرتے ہیں. ایسی زبردست ہے محنت دعا کریں دعا ہے کہ ہم سب کو اس محنت میں قبول کریں آمین. آپ ٹائم دیں گے نا ماشاءاللہ تو ہمارا جو ارادہ ہے نا اس وقت تقریباً 45 سال یا 44 سال کی یا 43 سال کی عمر ہے 25 سال الحمدللہ اس جدوجہد میں تو پایا ہے بچپنا تھا بالکل گاڑی نہیں تھی اللہ نے قبول فرمایا. اب آگے جو ارادہ ہے ہمارا ارادہ یہ ہے کہ بڑا سیٹ اپ اور اس قوم کو دیا جائے آگے ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں نا وہ تربیت حاصل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کریں انشاءاللہ. اور جو آدمی اللہ کے رسول کے دین اسلام کو لے کر چلے گا نگاہ مصطفیٰ اس پہ برابر براہ راست پڑے گی وہ فیض یافتہ ہے وہ فیض یافتہ ہے. اور بابا یہ حضور فرماتے ہیں برکت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی ہدایت کا ساتھ نہ ہو تو فوری پکارا آگسنی یا رسول اللہ آگسنی فوراً کام ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں اگر مجھے کہیں سے کچھ نہیں ملا تو پریشان مت ہو آیا ہے نام صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے یہ وہ در ہے جہاں سے تو آئے گا خالی نہیں یہ وہ در ہے. ایک اور بات بتا دوں میرے طریقت کے فائدے کے لیے ہو جائے گی. یہ جو تم لوگ یا ہم لوگ جاتے ہیں نا کسی ماحول میں اور جا کر پہلے دن بیعت ہو جاتے ہیں اس سے بڑی دنیا کی اور غلطی نہیں ہے. میری بات یاد رکھنا جب بھی کبھی کسی کے پاس بیعت ہونے کے لیے جاؤ نا تو 3 کام ضرور کر لینا. کام ایک تو اس کے ساتھ وقت گزارنا اگر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ہمارا تعلق اس کے ساتھ گہرا ہوتا جائے نا تو سمجھنا کہ شخص سچا ہے سمجھنا کہ یہ شخص سچا ہے. دوسرا اس کے ساتھ لینا دینا کرنا تیسرا اس کے ساتھ کھانا. یہ جو ہے نا لوگ پیروں کو گالیاں نکالتے ہیں آج کل تو بھائی پیر کی نفی وہی خدا کی کسی دنیا کے شعبے میں انسان کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا. تو پیر کے بھی کیسے کہہ سکتا ہے؟ پیر تو انسانیت کا کمال ہے. غلطی تو تیری ہے جو پیر ڈھونڈنے گیا تو ڈھونڈ لیا انتا تو تو ہے نظر تو تجھے نہیں آتا غلطی پیر کی. مثال کے طور پہ ایک بندے نے کپڑے کی دکان بنائی کبھی ہوا ہے کہ آج اس نے کپڑے کی دکان بنائی صبح وہ پیسہ پکڑے 1 کروڑ روپیہ پیسہ ہوا جب کپڑا خریدنے کے لیے کبھی نہیں کرے کبھی نہیں کرے اسے پتہ ہے میرے ساتھ دھوکا ہوگا. وہ کسی کی صحبت میں رہے گا کسی کے زیر سایہ چلے گا کام سیکھے گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کام آگے بڑھائے گا اور اپنے رہبر کو ساتھ لے کر جائے گا. یا پھر میں پھنس نہ جاؤں
تو ایمان کے سلسلے میں جاتے ہیں آگے نہیں جاتا. ایک آ گیا پیر صحیح نہیں ہے. بھائی پیر نے تو تجھے انسان بنانا تھا، پیر کی ذمہ داری تھی، لیکن تیری بھی تو ذمہ داری تھی، تو بھی تو دیکھ اس کو. پیر وہ تھوڑے ہوتے ہیں. پیر تو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ لے کر جاتا ہے. مشہور باتیں ہیں ہمارے اسلام نے یوں نہیں بدلا ہے ہندوستان کو. سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے پیر و مرشد سیدنا عثمان ہارونی سے فارغ ہوئے نا ہندوستان کے لیے، تو دونوں ایک دوسرے کی مرید اور مراد بارگاہ رسالت میں پہنچے کہ حضور میں انہیں ہندوستان میں بھیجنے لگا ہوں تو سارے بت پرست ہیں، تو ان کی داد رسی کریں، قبول فرمائیں اور ان کی پشت پناہی کریں. وہاں یہ کیسے نہ زبان جانتا ہے، وہ تو خدا کی توحید سے واقف نہیں ہے. تو سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درِ اقدس سے ہندوستان کی ولایت عطا کی. وہ ڈوبے تو نہیں ہیں، لاکھوں کی بات ہے، کروڑوں کی بات ہے. بادشاہوں کے ساتھ بڑا شاہوں کا واسطہ بڑا، عام لوگوں کے ساتھ نہیں. شہزادے پرتھوی راج جیسے ان کے سامنے سرکار ہے جو ہندوستان میں اپنی قوم کے گرو تھے نا، جو ان کے بڑے بادشاہوں میں جن کا شمار تھا. تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے بائے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے پیر کہتے ہیں، ایسے پیر ہوتے ہیں. تو جب کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کے شیخ نے جب انہیں بھیجا نا، کہا کہ زمین کے نیچے دے، تو تحت و سرا پر نظر آیا، کہا آسمان کو اوپر دے، عرش اعظم پر نظر آیا. یہ کس نے کروایا؟ یہ پیر نے کروایا. جب تم ڈبہ پیر کے پیچھے بھاگ جائے گا تو قصور پیروں کا ہے. گدا لینے جائے تو اس کو بھی تمیز کرتا ہے، چینی لینے جائے تو اس کو بھی دیکھتا ہے، کپڑا لینے جائے تو دس دکانیں پھرتا ہے. تو تجھے نہیں پتا کہ میرا ایمان کہاں سے بچے گا؟ تجھے یہ نہیں پتا مجرم کیوں ہے؟ پیر تو ہوتا ہی مجھے خدا سے بنا. ہمارے پیروں نے تو ہمیں پیسے نہیں دیے، ہم لوگ مجھے 25 سال ہو گئے، ہم سے تو پیسے نہیں دیے. ایک ارب روپیہ لے کر چلے جائیں، 1 ارب روپیہ میں اس شخص کا مریض ہو جاؤں گا جو دربار شریف سے دے کر آ جائے گا، وہ لے لیں. نا بات آج دنیا میں سنا تھا کہ خانقاہوں میں بادشاہ جاتے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے آگے بڑھ جائیں. خدا کی قسم یہ دارالاسلام والے جو ہیں نا، دربار شریف والے، ان کے در پہ بادشاہ جاتے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہوتی آگے جاتے. پچھلے دنوں میں نواز شریف شباب، وہ حمزہ شہباز شریف تھی، لال چودھری صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، کیپٹن صفدر صاحب، الیکشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 2 تجارے اتار دیے وہاں پہ. 5 منٹ کی ہوئی، 5 منٹ کے لیے ملاقات نہیں ہوئی. انہیں کہتے ہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، سردار تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنے خدمتیں کی، 4 500. یہ خان عبد الصمد صاحب 2750 ایکڑ کے مالک تھے. اسے پیر کہتے ہیں، کیسی باتیں ہیں. تو ہم سے کو آج تک ایک روپیہ نہیں ملا، ہم کیسے کہیں گے؟ ہمیں دین پہ لگایا، ہمیں تعلیمات سکھائی، ہمیں انسان بنایا، ہمیں تو اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا. تو اس لیے ماشاءاللہ یہ میں نے ویسے بات کر دی. ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے تعبیر ملت میں ہم نے کام کرنا ہے، انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. آپ لوگ کا ہمیں ساتھ چاہیے، ٹائم چاہیے. ٹائم ملو گے نا، ٹائم دیں گے آپ تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. وہ میں بات نہیں کر رہا، بات کر رہا ہوں اپنے سلسلے والے کی. وہ حضرت صاحب ہمارے جلد سے ایسے نعت خواں بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ. کہنے لگے کہ جڑا اللہ دے اللہ کا کرتا ہے ساتھ وہ سچ تے نہیں آنا ہی قرآن میں تو سچ ہے، اس سچ تے نہیں آتا ہے ہیرے جانا. پھر وہ شعر پڑھیا میں
ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇਰੇ ਦੀ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਰੱਖ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਬਿਨਾ गोते खाने ला रहे तो लकड़ी ने पूछा कश्ती से कि मैं भी लकड़ी उड़ा दूं लकड़ी आगे ऊपर फंदे भी बिठाए हुए साथ लोहा भी है कील भी है सामान भी है आप इतनी मंजिल पे लेकर जा रहे हो तो खुद भी तैर रहे मैं अकेली डूबी जा रही हूँ उसने कहा बात असल में यह है कि मुझे किसी कारीगर के हाथ लगेगा हाथ लगेगा आप करिए नहीं पड़ेगा लकड़ी एक ही जिनस की है मुझे किसी कारीगर के हाथ मारेगा तो मेरे भाई कि हमने काम करना इंशाल्लाह और इसको आगे लेकर चलना है इंशाल्लाह मौसम की खराबी इज्तिमा थोड़ा सा टाइम निकल रखने पर आइंदा से हम इसका बिल्कुल क्या करेंगे अल्लाह की तरफ तो आप करना है मैदान 10-15 मिनट बातों से तो कोई भी फैसला होता है अल्लाह के जिक्र से आज कोई फैसला नहीं और याद रखना जिक्र नहीं असल तरबियत कैसे भी तरबियत कैसे है 2-4 मिनट में तरबियत कैसे है अल्लाह का जिक्र तरबियत भाई तरबियत तो सीखने से होती है मसाइल सीखे जाते हैं सुने जाते हैं बातें याद नहीं जाती हैं तरबियत उसे कहते हैं हाँ हाँ कलाम में ऐसे ही कहते हैं हम तुझे थोड़ी सी आगे रख सकते हैं अल्लाह का जिक्र तेरे बात की तरबियत करेगा और तेरे इखलाक की इस्लाह करेगा तेरे ख्याल की इस्लाह करेगा और तेरे ख्याल को तेरा मोहम्मद बनाएगा मददगार बनाएगा ऐसी बात है कि वो जो बागी ख्याल आते ना तेरे रातों को कहीं होते थे दिन को कहीं होते थे उनको तेरे कंट्रोल में लाकर उनको बंदे का पुत्र बनाएगा तेरे सीने में खैर करेगी हिकमत का नुज़ूल होगा और खैर तेरे सीने से जारी होगा लोगों को खैर नसीब होगी तेरी दात से नफा मिलेगा तेरी दात से इसका मौका कौन है अल्लाह का जिक्र अल्लाह का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि शरीयत के अहकाम तो बहुत हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई एक चीज बताओ जिसे मैं करता रहूं फरमाया नमाज इस हाल में तेरी मौत आए कि तेरी ज़ुबान अल्लाह के जिक्र से कर सुभान अल्लाह भाई वजह क्या है नमाज का भी हम करा सकते थे ना ज़कात का भी हज का तवाफ का बता सकते हैं ना ओ भाइयों अल्लाह का जिक्र इंसान को कल्बी तौर पर इतना मजबूत कर देता है कि उस पे तमाम रूहानी जिम्मेदारियां आसान हो जाती हैं तकल्लुफ दरमियान में निकल जाता है जो फजर के वक्त है इशा के वक्त पे है तकल्लुफ है ना अब वज़ू करूंगा उठूंगा घर वालों ने आके उठाया नमाज़ फजर पढ़ ले नमाज़ फजर पढ़ ले कहने लगा कि उठता हूं फिर सो फिर आए भाई टाइम पूरा रहेगा नमाज़ फजर पढ़ ले कहने लगा उठता हूं ये कौन सी चीज है दरमियान में फिर उन्होंने कहा तो सूरज निकला है आपने अपना मेहरबानी कर तेरी मेहरबानी कहने लगा मासी तो अल्लाह का जिक्र तो मिलने की तमाम या कमजोरियां इंशाल्लाह दूर कर देगा और तुझे अमरो नहीं कहना इसकी तमीज तेरे दिल में पैदा करेगा और इस पे लाके खड़ा कर देगा उसका मुकाबला तमाम आपका इसलिए सूफी लोग अल्लाह का जिक्र तो पाते हैं शुरू में हम कहते थे कि यार हम जिक्र करते हैं जिक्र करवाएगा जिक्र करो दारुल साथ आता जिक्र ही किया जाता है कुछ सीखना भी तो चाहिए कुछ सीखना भी तो चाहिए ना कोई मसाइल सीखना चाहिए कोई वज़ू का तरीका सीखना चाहिए ये जिक्र ही करवाए जाते हैं असल में जब लोग ठीक है ये नहीं चाहिए बाद में पता लगा कि ये काम करवाते हैं जो सालों का महीन का आदमी है तेरे जैसा
وہ تو 10 منٹ پہلے میں جہاں سے مسجد سیکھ لے گا. اصل میں تو یہ تھا تیرا باطن کو سیدھا کر دیتے, روشن کر دیتے, تجھے روشن ضمیر بنا دیتے, نیکی کے لیے آسان کر دیتے, برائی کے لیے مشکل کر دیتے. وہ کہتے ہیں نا کہ تو نے پوچھی ہے امانت کی حقیقت مجھ سے, خدا تجھے میری طرف سے اقرار کرے. آگے وہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, تجھے دکھا کے شیشے میں رکے جا, آئینے میں رکے جا, زندگی تیرے لیے اور بھی کچھ بات کر کہ تجھے محبوب کی طرح دکھا کر نا تیرے لیے زندگی کو مشکل بنا دے. یہ ہے مان. اور آگے یہ بھی کہتے ہیں جو تجھے حاضر و مجموع سے بیزار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا ہمارے پر حال جو تجھے حاضر و مجموع سے بیزار کرے. تو اللہ کا ذکر آپ کو اس پوزیشن پہ کھڑا کر دے گا کہ آپ کا حق و باطن نظر آنا شروع ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ کوئی تجھے دھوکہ نہیں دے کے کہے گا جس کو بعد میں بات نہیں پائے گا. یاد رکھے گا کسی کو دینے کی نہیں جانتا ہے, لیکن اللہ کے ذکر کو اپنا مسکن بنا لو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے معاذ اس حال میں تیری موت آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے دار ہو. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کوئی بیان فرمایا نہ اللہ نے نازل فرمایا. سنیں ایک کام کروایا 13 سال پورے, 13 سال پورے. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ یعنی اللہ کا ذکر. یہ صوفیوں کی محفل میں جاتے ہیں نا, یہ داڑھی کا بھی نہیں کہتے, یہ کوئی بات نہیں کرتا, پیار کرتے ہیں, ہم جب بلاتے ہیں بندہ چینج ہو جاتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ پہلے داڑھی رکھ بھی لے گا تو بےزتی کروائے گا, ہماری بھی تو اپنی, جب اندر سے آئے گی نا, جب اندر سے آئے گی نا تو خود ہی رکھ. بڑا آسان طریقہ لگتا ہے ویسے, لیکن کار میں بھی مان لیتے ہیں, بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا چینج ہو جاتے ہیں. جہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بارش ہے, ایک الیکٹریکل انجینئر ہے میرے پاس دن لگانے کے لیے, ان کا بڑا ذہن بنا ہوا, بیچارہ پینٹ شرٹ پہنتا تھا, وہ ادھر لاہور میں آج کل کافی اپنے کام چلا رہا ہے, تو بڑا متاثر ہوا بہت سے. تو میں اس بزرگ سے ملنے چلا تھا, اس نے گاڑی والے کو اتنا پیدا لگایا نا, تو بہن نکال کے مجھے کہتا ہے یار محل بھی ٹھیک ہے بندہ سے. اب وہ بزرگ اس محفل میں بیٹھے ہیں, میں بتاؤں گا نہیں, مجھے پتا بھی نہیں چلے گا. تو آپ کو داڑھی رکھے بیٹھے ہیں, کتنے کا نقصان تھا, کتنوں کا بھئی داڑھی تحصیل مصطفیٰ ہے, کیا ہو گیا؟ میں لعنت بھیجتا ہوں کسی اور کی نہ تکلیف کروں, اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کیسی باتیں کرتے ہو یار, میں تو مار جاؤں گا اس پہ. زندہ لوگوں کی علامت ہے, مدینہ بیس غریبی میں نام پیدا کر. کیا کیا ہے, داڑھی یوں ہی ہے, چہرہ مصطفیٰ کی مشابہت ہے. اس نے فرما دیا اس کو, بہر آنے کہنے کا یار آپ سے آپ نہیں صحیح کہتے, وہ صحیح کہتے ہیں بابا, آپ خود رکھے بیٹھے. اس سے پوچھیں ساری کی مخالفت کیوں کی اللہ کی. تو جب ذکر سے سینہ روشن ہوگا تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی اسے, ذکر میں بیٹھتے رہے, اللہ نے فضل فرما دیا. تو میرے بھائیو تمہیں کوئی ذکر ہوتا ہے تمام, آپ تشریف لایا کریں, آپ کو فائدہ ہوگا. کبھی کبھی رات بھی اٹھ سکتے ہیں درجہ کو اٹھنے کے لیے, کوئی بھی ماحول ہوتا ہے وہ ایک بندہ نہیں بنا سکتا, اس کے لیے پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو قبول وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ پر ایسے باندھ کرنا کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا کے بندوں سے ہماری کام سے خدا کی قسم, اللہ کا پیزا رزق کا ان کے لیے انتظام کرنا. سبحان اللہ فرماتا ہے نا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں, ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں. ان کو یہ رشوت والا معاشرہ بھی نظر نہیں آتا, اس کے سے بیچ میں سے اللہ راستہ دکھاتا ہے اس کے لیے. اور روزی کے بارے میں لکھا ہے ان کو اس طرح. تو ماشاءاللہ یہ میں نے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لیا, تو میں کہہ رہا تھا کہ ذکر ہمارے خیال کی اصلاح کریں گے, دن کے خواب پاک ہو جائیں گے, دن کے خیال پاک ہو جائیں گے, راتوں کے خواب پاک ہو جائیں گے. خیال آپ کی ذات سے بغاوت نہیں کرے گا, آپ کی معاملت کرے گا, آپ کو مجبور کرے گا نہیں کرے گا. ایسی بات ہے یار,
گویا خیال کی اصلاح انسان کی ذات کی اصلاح ہے۔ بابا سرکار نے سیدوں کی یاد فرمایا ایک آپ کا فرمایا کہ خیالات جب پاک ہو جاتے ہیں تو پھر بلند ہو جاتے ہیں، جب بلند ہو جاتے ہیں خیالات جب پاک ہو جاتے ہیں تو پھر متحد ہو جاتے ہیں، جب متحد ہو جاتے ہیں تو پھر بلند ہو جاتے ہیں۔ خیالات کی بلندی انسانی معراج کا ابتدائی مقام ہے، یہاں سے انسان کی معراج شروع ہوتی ہے۔ ابتدا کیا ہوئی؟ اللہ کے ذکر سے، ایک بات سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کروا رہے تھے، تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نقل الکبریٰ رحمۃ اللہ ذکر کروا رہے تھے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ پاس سے گزرے، وہ بڑے عالم فاضل تھے، اور نام تو ان کا رومی اور رازی کو دھکا ہی تو لگا تھا، تو یہ سب ادھر آ گیا تھا، ساری زندگی چارے کر پانی مشقیں کرتے رہے، اللہ کے بندوں علم کا بڑا سفر تھا ان کو، رومی کو بھی تو رازی کو بھی۔ تو جب جا رہے تھے نا تو غالباً کہتے ہیں ایک حضرات کے قریب آتے سلامدار تھے، اس کو شگیرت حضرات تھے جو امام راضی کے ساتھ تھے، تو راستے میں ذکر ہو رہا تھا اللہ کا سبحان اللہ الحمدللہ کہے جا رہے تھے، درمیش بیٹھے سادہ سے، تو آپ کے امام راضی کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ بیچارے ادھر ذکر پہ لگے ہوئے ہیں، یہ آتے ہیں اس سے علم سیکھتے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے، یہ کتنے لوگ سیکھ رہے ہیں کہ انہیں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو امام فخر الدین رازی یہ سوچ رہے تھے، گزر رہے تھے، تو نجم الدین کبریٰ نے فرمایا گلے ادھر آ، چہرہ رنگ سرخ ہو گیا، بڑا غصہ آیا، کہنے لگے یہ درویش کی ضرورت مجھے کیسے کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لفظ گتے میں تو اتنی طاقت ہے کہ تیرا رنگ سرخ ہو گیا، تو اللہ کے ذکر میں کوئی طاقت نہیں ہے، وہ بھی تو لفظ ہی بولا میں نے۔ تو امام راضی ان کے مریدوں میں شامل ہوئے اور ان کے بارے میں بڑی کہانیاں قصے آ رہی ہیں، یہ شیخ نجم الدین کبریٰ کا نام ہے تاریخ میں، آپ پڑھ لینا مزہ آئے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ ذکر ہوگا بھائی تھوڑا سا دھیان زیادہ ہو گیا لیکن میں نے ذکر کام نہیں کرا۔ اس کے بعد ہوگی نماز، نماز کے بعد لنگر کھا کے جانا، لنگر کی ایک برکت ہوتی ہے، لنگر کھانا نہیں ہوتا، لنگر ہی تو کھایا تھا وہ شاہ جہاں بادشاہ نے، جب وہ لے کر آیا تھا نا شاہ جہاں اپنے بیٹوں کو لے کر آیا تھا تو لنگر ہی تو کھایا تھا، لنگر کی اپنی برکت ہے، یہ سوکھے ٹکڑے 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 میں کھا لینا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، اور اس سے بے نیازی نہیں برتنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ذکر ہوگا